صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج انسانی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا مختصر سا وظیفہ، ٹانگوں اور ٹخنوں میں درد کا روحانی علاج۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا مغنیو یا محیطو، یا مغنیو یا محیطو 11 بار درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا ملے گی۔ جی ناظرین و سامعین، یہ وظائف آپ اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلہ داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، انسانی حقوق اور اسلامی تعلیمات، آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کا لفظی معنی جو ہے، 2 مادوں سے اس کے بارے میں علماء نے لکھا، انس یا نسیان۔ انس کا معنی ہے محبت، یعنی انسان محبت کا پیکر ہے، اور نسیان کو اگر لیا جائے تو نسیان کا معنی ہے بھول جانا، کہ انسان بھول چوک بھی کر بیٹھتا ہے، خطا اور لغزش یہ انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو یوں محبت بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور بعض اوقات بھول چوک سے کوئی خطا کر بیٹھنا، کوئی گناہ کر بیٹھنا، یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم مبعوث فرمائے، جو اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ اس پیغام میں خاص طور پر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا، جو بھی اللہ کے نبی یا رسول تشریف لاتے ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہوتا، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 4 باتیں خاص طور پر، اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان، جو کتابیں یا صحائف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتے ان پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان، یہ چیزیں بھی ساتھ شامل رہتی۔ تو یہ چند ایک اہم چیزیں تھیں جو انبیاء کرام علیہ السلام جن پر لازمی توجہ بھی فرمایا کرتے اور جن کی تبلیغ اور نشر و اشاعت فرمایا کرتے۔ ان سب کا مجموعے کو اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقی فلاح کا مجموعہ تھا، اور اس فلاح کا ایک حصہ دنیاوی فلاح بھی ہے، دنیاوی کامیابی بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، وہ یوں ہے: ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: دنیا کی بھلائی، دنیا کی نیکی، دنیا کی بہتری، اور آخرت کی بہتری، آخرت کی بھلائی۔ اور حسنہ کا ایک معنی جنت بھی ہے، جب آخرت کا ذکر ہو تو یعنی آخرت میں ہمیں جنت عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا میں تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی دنیا میں خیر تو نے رکھا ہے اس سے ہمیں نواز دے، اور آخرت میں حسنہ یعنی جنت ہمیں عطا فرما دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی جہنم جو آگ کا عذاب ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، جہنم ہمارا مقدر نہ ٹھہرے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، سب سے پہلے دنیا کا ذکر ہے، اور پھر بعد میں آخرت، اور آخرت میں جنت میں داخلے کا ذکر، جنت کی نعمت کے حصول کا ذکر، اور جہنم
سے بچنے کا ذکر ہے۔ میں اس کو یوں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے تو پھر دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، یعنی جہنم سے ہم بچ گئے تو پھر جنت، جو جہنم سے بچ گیا، دوزخ سے بچ گیا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی شکل میں وہ جنت ہے، اور جسے جنت حاصل ہو گئی اس کا مطلب اس کی دنیا میں اس کو بھلائیاں ملیں تو تبھی اسے آخرت میں بھی بھلائی اور حسنہ اور جنت مل گئی۔ بہرحال دنیا کی بھلائی حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور وہ نیکیاں بھی ہیں، اور آخرت اسی دنیا میں اللہ کی رحمت ہمارے اگر شامل حال ہو جائے تو پھر آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب دنیا میں جو بھلائی ہے اس کے اس کی اقسام ہو سکتی ہیں۔ اصل بھلائی تو یہی ہے کہ نیکی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلا جائے۔ انہی احکام، انہی اسلام کی تعلیمات جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی تبلیغ فرماتے گئے، اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پر اسلام کی تکمیل ہوئی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسلام ہی کا پیغام دیتے تھے، لیکن اس اسلام کی تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا جب آخری وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا آج کے دن ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین بطور دین اس کو منتخب فرما دیا اور پسند فرما لیا۔ تو یوں اسلام ہی دین کامل ہے۔ اب اسلام میں انسانی حقوق کا تصور کیا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ نساء پڑھ لیں، دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی عزت، تکریم، انسان کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہمارے اس جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے انسانی حقوق میں سب سے پہلے بحیثیت انسان، مسلمان کی بھی بات بعد میں ہم کر لیتے ہیں۔ بحیثیت انسان، تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی رنگ، کسی بھی ذات، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے ناطے تمام انسان برابر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات میں خاص طور پر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بحیثیت انسان اللہ فرما رہا ہے اے تمام بنی نوع انسان، اے تمام لوگوں، تم سب کو اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا۔ ان دو ہستیوں سے انسانیت کی تخلیق کا اور انسانیت کی نسل نو کے ارتقاء کا آغاز ہوا، اور پھر فرمایا ہاں اس نے پھر تم میں شعوب اور قبائل، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبیلے وہ بنائے، لیکن فرمایا لتعارفوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، تمہاری پہچان کے لیے ہیں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، ان پر فخر یا تکبر ان پر نہیں کرنا۔ ہاں اللہ رب العزت نے ان گھرانوں میں سے چند گھرانوں کو اور کئی ہستیوں کو عظمت اور رفعت اور شان سے نوازا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، اور پھر جو ان کے ماننے والے تھے انہیں، اسی طرح آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی، اور اس کا ذکر بھی اسی آیت مبارکہ میں بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ ان اکرمکم، آگے فرمایا اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا، عظمت، رفعت اور شان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کرنے والا ہے۔ تو پھر خود غور کر لیجئے، اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والی ہستی وہ کون ہیں؟ وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، وہ تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں، اور پھر یوں ہی تابعین اعظام، تابعین اعظام، علماء کرام، فقہاء کرام، اولیاء کاملین، صالحین، درجہ بدرجہ یہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر ملتا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو یہ مراتب ہیں، ان مراتب کے مطابق اللہ رب العزت
کہ یہ متقی بندے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو انہی کے ان مراتب کے مطابق عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی ہے۔ انسانوں کے حقوق کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بحیثیت انسان تم سب آپس میں برابر ہو۔ ہاں، جو اب اللہ کے احکام کی تعمیل کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت، عظمت اور مقام والا ہوگا۔ یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، جو اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کرے گا اور تقوی کا پیکر بنے گا، تو پھر وہ عام انسانوں سے بہتر ہو جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت اور تکریم والا ہوگا۔ اور پھر انسانیت کو اللہ رب العزت نے یہ تکریم بھی بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ رب العزت فرماتا کہ ہم نے تو بنی آدم کو عزت اور عظمت کا تاج، کرامت کا تاج اس کے سر پر پہنایا۔ اب انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے بحیثیت انسان، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے اسلام کا پیغام یہی ہے، جو امن سلامتی کا پیغام ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیں، اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ان پر ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا ہے، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں ان کی مرضی ہے، اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے پھر بھی انہی کی مرضی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی۔ بھلائی کا راستہ اسلام ہے، اور اسلام کے سوا جو تعلیمات پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دیتے گئے وہ بھی اسلام تھا، لیکن اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا پیغام تا قیامت انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور بالخصوص اسلامی ممالک کا اگر ذکر کیا جائے تو اسلامی ممالک میں بھی اگر کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھزم سے تعلق رکھتے ہوں، حتیٰ کہ دہری ہوں، ملحد ہوں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن پھر اور مسلمانوں پر، مسلمان ریاست کا یہ فرض ہے اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پر اور مسلمان ریاست پر ضروری ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اسلام کی نظر میں رنگ، نسل، ذات، پات، علاقہ، اس حوالے سے کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ یعنی اگر یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت، اور یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اور ہاں، آخر میں یہ فرمایا الا التقوی، وہی جو قرآن نے ذکر فرمایا، ہاں تقوی کی بنیاد پر اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ فضیلت ہے، ورنہ عام طور پر تمہیں کوئی ایک دوسرے پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت ہی المناک سانحہ پیش آیا کہ سری لنکا کے رہنے والے ایک شخص کو، جو کہ یہاں پر اپنی جاب کے سلسلے میں موجود تھا، تو لوگوں نے یہ اپنی دانست میں اور اس پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے، یا اگر ایسا الزام تھا بھی، جو اس پر مزید تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور وہ مشتعل نوجوانوں نے اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر ایک انسان کو یوں بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور پھر جلایا، اور پھر مسلح بھی اس میں شامل ہے، جلانا بھی شامل ہے۔ قتل ایک بے گناہ انسان کا اسلام کی تعلیمات کے مطابق، پوری انسانیت کا قتل، یہ بھی کوئی کم جرم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر جلا دیا گیا۔ لاش کی بے حرمتی، انسانی لاش کی بے حرمتی، پھر مسلح، یعنی یہ ایسے مارا گیا کہ وہ جسم کے اعضاء جو ہیں، بالخصوص چہرہ جو ہے وہ بگڑ گیا۔ تو یہ
اس سے بڑا گناہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو چند لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے کہ انہیں جلا دینا، نام لے کر فرمایا، لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا نہیں، جلانے کا عذاب جو ہے وہ پیدا کرنے والا کا ہی حق ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی جہنم میں یا دنیا میں بھی وہ جس کو جلانا چاہے جلا سکتا ہے، اللہ کے سوا یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان کو جلائے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسلح یعنی چہرہ بگاڑ دینا، حتیٰ کہ دشمن بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات میں اس کو منع کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد پر تشریف لے جاتے، غزوہ پر تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو خاص طور پر جہاں یہ فرمایا جاتا ہے کہ عورتوں کو پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، نہتے لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، درختوں کو تباہ نہیں کرنا، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا، ہاں جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے، اسلحہ لے کر آ گیا ہے، اب اسلام کے دفاع کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر اس کے خلاف لڑنا ہے، باقی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا جاتا وہیں پر کہ مسلح نہیں کرنا۔ کفار عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ جب جنگ لڑتے اپنے دشمن کو مارنے کے بعد اس کے کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے، چہرہ بگاڑ دیتے، حتیٰ کہ جیسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چیرا گیا اور اس طرح، تو یہ مسلح اسے کہتے ہیں، جسمانی اعضاء کو کاٹ دینا، بگاڑ دینا، تو اس سے بھی اسلام نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں کہ یوں قتل کر دیا جائے بے گناہ انسان کو اور پھر اس کے بعد اس کو جلایا جائے اور پھر اس کا مسلح کیا جائے، اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے، اور یہ انسانی حقوق کے بھی، اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار اسلام ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آج انسانی حقوق کا کہیں ذکر ملتا ہے یا ظاہری طور پر صرف بات کی جاتی ہے تو یہ اسلام ہی سے انسانی حقوق کا تصور تمام کمیونٹیز، معاشروں اور مذاہب نے، حتیٰ کہ UN کے چارٹر میں بھی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام نے انسانوں کو حقوق عطا فرمائے، ان انسانوں کو حقوق عطا فرمائے کہ جن کو انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اسلام نے غلاموں کو حقوق عطا فرمائے، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کو اسلام نے حقوق عطا فرمائے، تمام کمزور اور پسے ہوئے طبقوں کو، معذوروں کو، مجبوروں کو اسلام نے تمام حقوق عطا فرمائے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی حقوق نہیں دینے والا۔ لیکن یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو اتنی اعلیٰ ہیں، لیکن بعض اوقات ہم، اور یہ بھی اسلام سے دوری کی وجہ سے، اسلام کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، اسلام کی دوری کی وجہ سے ہم انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، حقوق اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، حقوق العباد ہم ان کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو اسلام کی حقیقی اور سچی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی اور اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ قرب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا 208 چیک ڈوگرا والے سے، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں محمد علی عباس صاحب، افتخار ڈوگر صاحب، ان کے بیٹے ہیں غلام رسول، محمد احمد اور غلام حسین، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کہنا صحیح ہے کہ اللہ تمہیں تا قیامت لمبی عمر دے؟ ہمیں شرعی طور پر بتائیں کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس سے مراد اصل میں یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ لمبی زندگی، خیر و عافیت والی عطا فرمائے۔ بہرحال لفظی معنی اس سے مراد نہیں لیا جاتا، لمبی زندگی مراد لیا جاتا ہے۔ تا قیامت نہیں کہنا چاہیے، نہ کہیں، اور حقیقت میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی قیامت تک جیتا رہے۔ ہاں یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ
کو خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں فیضان صاحب، فیصل آباد سے محمد فیضان، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا کہ ان کے والدین جو ہیں وہ ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو والدین کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، تو ہماری مرضی کے مطابق شادی کرو۔ جی یہ آج کا بہت سینسیٹیو، بہت اہم حساس مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے دونوں والدین ہوں یا اولاد ہوں، دونوں کے لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کی جائے۔ بعض اوقات والدین ایک انتہا پر ہوتے ہیں اور اولاد دوسری انتہا پر ہوتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نہ صرف والدین بھی زبردستی نہیں کر سکتے اور بچے بھی صرف اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اور والدین کو چاہیے بچوں کی رضا بھی پوچھیں کہ ان کی رضا کیا ہے، لیکن اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ والدین کیا چاہتے ہیں۔ اگر اولاد کی کوئی اپنی پسند ہے، بالکل وہ والدین کو قائل کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ والدین کو اچھے انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ قائل کر لیجئے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن والدین بھی اپنی جگہ حق بجانب ہوتے ہیں، ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی جو گزری ہوتی ہے، ان مراحل میں بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ، اور والدین کی بات ماننا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے، اور والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اولاد کی مرضی کو بھی ساتھ شامل رکھیں۔ بہرحال مختصراً میں یہی عرض کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ نادیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام اچھا ہے، اور اس پروگرام ایسا پروگرام ہے کہ ہمارے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بالکل آمین۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا